بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کل والی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نامحرم کیا ہے اور اس کا پردہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم نے ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو کچھ سوالات آئے تھے کہ خاتون جب شادی پہ جاتی ہے تو اس کو اچھا لباس پہننا پڑتا ہے۔ اچھا لباس پہنے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ تنگ نہ ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے آپ کے سر کے بال یا جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں۔ جالی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے شولڈرز یا آپ کے بازو یا آپ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ انتہائی غلط فعل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حتماً شادی کی محفل میں نامحرم آ جاتے ہیں خواتین کے پاس۔ تو ایک تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے مومنین کو کہ جب گیدرنگ مکسنگ ہو تو اس میں خواتین کو پہلے آگاہ کیا جائے۔ لوگ کہیں گے کہ عجیب باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، شادی میں ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے، ایسی شادیاں الحمدللہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے کچھ علماء دوست ہیں جو مومنین ہیں، وہ شادیاں کر رہے ہیں، بہت اچھے معیاری طرز کے ساتھ وہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں، گانا بجانا نہیں کرتے، باقی حجاب کا مکمل خیال رکھواتے ہیں۔ تو ایسی شادیوں کو ترویج دینی چاہیے۔ تو ایک اور سوال ہوا کہ جرابیں کیسے پہن سکتے ہیں؟ گھر میں اچانک کوئی نامحرم آ گیا، خاتون گھر میں ہے یا باہر گئی ہے، اگر اس نے بند شوز پہنے ہوئے ہیں یا ایسے کوئی جوتے پہنے ہوئے ہیں جس میں اس کا پیر اکثریت چھپ گیا، تلوا اوپر سے پیر اس کا چھپ گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گھر میں بھی وہی پہن سکتی ہے، باہر بھی وہ بند شوز پہن سکتی ہے اگر اس نے جرابیں نہیں پہنی۔ جب اس کا پیر ننگا ہو جاتا ہے، چپل ایک ہوائی چپل ہے جس کے 2 تسمے ہوتے ہیں، اس میں خاتون کا پیر تقریباً ننگا ہوتا ہے۔ انڈیا میں یہ زیادہ پہنی جاتی ہے، انڈین زیادہ پہنتے ہیں، پاکستان میں بھی اس کا رواج ہے لیکن خواتین کم پہنتی ہیں۔ تو خاتون کو بند جوتے زیادہ پہننے چاہیے تاکہ اس کے پیر نظر نہ آئے۔ باقی وہ چہرہ اور ہاتھ نکال سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نامحرم کی نگاہ کا کیا پردہ ہے، کس کو دیکھ سکتے ہیں، کتنی حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ نامحرم کو اس کے عادی لباس کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز ہے مرد کے لیے کہ مرد ایسی عورت کو دیکھ سکتا ہے جو عمومی طور پہ اپنے آپ کو نہیں چھپاتی، فقط وہ شلوار قمیض اور ہلکے سے دوپٹے میں رہتی ہے یا دوپٹہ نہیں پہنتی، جیسے کہ سامنے کسی ایسے معاشرے میں ہے، حتیٰ کہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ دوپٹہ پہنا ہی نہیں جاتا بعض جگہوں پہ۔ انڈیا میں تو ویسے ہی ہندو دوپٹہ پہنتے ہی نہیں ہیں، نہ اس چیز کے قائل ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا سر پہ رکھ لیا، اس کو دوپٹہ پہننا نہیں کہتے۔ شرعی طور پہ واجب ہے آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ تو وہ دوپٹہ اگر نہیں پہن رہی خواتین، ظاہری طور پہ وہ اس طرح بے پردہ ہے، اپنے جسم کو تو اس نے چھپایا ہوا ہے، ظاہری طور پہ بال کھلے رکھتی ہے، ہاتھ اور شارٹس پہنتی ہے، یعنی کہ آدھے بازو والی قمیضیں پہنتی ہے، تو اس کو آپ بغیر شہوت کے، یہ ضروری ہے، بغیر شہوت کے مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس سے ضرورت کی نگاہ ڈال سکتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں بغیر شہوت کے۔ اسی طرح خاتون کے لیے جائز ہے کہ مرد کے مثلاً کہ گردن، سر، ہاتھ اور اس نے مثلاً کہ بازو تھوڑے سے نکالے ہوئے ہیں، شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے شرٹ اتاری ہوئی ہے یا ایک اس نے فقط انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، جیسے یورپین ممالک میں ایسے گھومتے رہتے ہیں مرد، تو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو خواتین کیا کہیں گی کہ ہم نہ دیکھیں تو سارے مرد ہی وہی ہیں، مثلاً کہ سارے ہی اسی طرح رہ رہے ہیں، تو آپ کی اگر نگاہ چلی گئی ہے تو آپ دوسری نگاہ وہاں نہ ڈالیے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد کے جسم کو دیکھے۔ یہ ہم زنجیر زنی والی، ماتم داری والی ویڈیو میں تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ عورت کے لیے واجب ہے، یہ شرعی حکم ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ اور آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں ذکر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈرامے، فلمیں دیکھنے کا بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی خاتون کو دیکھ سکتا ہے۔ نیوز کاسٹر ہے، ڈرامے ہیں پاکستانی، انڈین یا مثلاً کہ یورپین، جس میں خاتون لباس میں رہتی ہے،
اس نے نیم عریان نہیں ہے، یعنی کہ فقط اس نے تھوڑے سے شارٹس نہیں پہنے ہوئے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن بغیر شہوت کے۔ عورت مرد کو کس طرح دیکھے گی ڈراموں میں یا فلموں میں؟ جب اس نے شلوار قمیص پہنا ہوا ہو یا مثلا جینز کی پینٹ ہے، اوپر شرٹ ہے پہنی ہوئی ہے تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے شرٹ اتاری ہوئی ہے، جس طرح ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو مردوں کی ریسلنگ عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فلموں کا بھی یہی حکم ہے، فلموں میں اگر عریانی ہے تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حتمی طور پہ پھر شہوت ابھرتی ہے، اور جہاں شہوت ابھرے اس مقام سے دید ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ غلط فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو غلط فلمیں ہیں، بالکل عریان فلمیں ہیں، غلط فعل والی فلمیں ہیں، جس طرح کہ آج کے معاشرے میں یہ غلاظت پھیل چکی ہے، تو ان کو کسی صورت بھی، سوال ہوتا ہے کہ جی میاں بیوی ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ جی ہماری شہوت نہیں ہوتی، میاں بیوی بعض سوال کرتے ہیں کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں، فلمیں گندی دیکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ نامحرم پردہ دار کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، پردہ دار ہے، آپ کے گھر کی نامحرم ہے، کزن ہے آپ کے رشتہ دار ہے، ہمسایوں میں سے ہے، علاقے میں سے ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس کی بے پردہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اس کے اوپر دید ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس تصویر کو آگے سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ یہ اس کی عفت ہے، اس کی عظمت ہے کہ کیونکہ وہ پردہ دار ہے، اور اس کی بے پردہ اگر تصویر گھر میں شادی میں کہیں اس کی بے پردہ دوپٹے کے بغیر تصویر بن جاتی ہے، آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اس خاتون کو جس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی آپ پردہ دار خواتین کی ویڈیوز اور تصویریں بھی اگر آپ بہت زیادہ مجبوری ہے، پہلے تو خود ایڈٹ کریں، شادی کی خود بنائیں، خود سیٹ کریں اور پرنٹ نکلوا لیں، بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر ایسے شخص کو دیں شادی کی مووی یا تصویریں بنانے کے لیے جو ان خواتین کو نہ جانتا ہو، اور ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ وہ تصویریں اور ویڈیو بھی محفوظ رہے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ زینت کرے، گھر سے نکلے۔ اب یہاں حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر جاتے ہیں تو رسول کریم بہت شدید گریہ فرما رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا کیا ماجرا ہے؟ تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں خواتین کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ خواتین میری امت میں سے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں بابا آپ فرمائیے کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں، اور ان کو ان کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں تاسفانہ بالوں کا پردہ یہ ہے کہ ہلکا سا دوپٹہ، جالی والا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، بال نظر آ رہے ہیں، اور یہ خاتون کہتی ہے میں نے تو سر پہ دوپٹہ کیا ہے۔ جائز نہیں ہے، آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ عذاب تیار ہے، اپنے آپ کو پھر آمادہ کر لیجیے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبانوں سے لٹکی ہوئی تھیں، ان کو لٹکایا گیا تھا۔ تو بی بی فرماتی ہیں کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کو زبان سے تنگ کرتی تھیں، اذیت دیتی تھیں۔ تو یہاں کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کہ ہمیں بھی شوہر اذیت دیتے ہیں، تو آگے رسول فرماتے ہیں اگرچہ آپ کا شوہر ظالم ہے، اس کے لیے علیحدہ اس کا عذاب ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ سختی سے اور ایسی زبان استعمال کریں یا ان کو اذیت دیں، تو پھر وہ آپ کے لیے عذاب تیار ہے۔ اس کے علاوہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوں گی جو اپنے آپ کو، اپنے گوشت کو کھا رہی ہوں گی اور اپنے جسم کو کاٹ رہی ہوں گی۔ یہ وہ خواتین ہیں جو زیب و زینت کر کے نامحرم کے سامنے جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے دردناک عذاب بتائے گئے ہیں وہ خواتین جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتی، طہارت کا خیال نہیں رکھتی، دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں رسول کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ احادیث و روایات میں چیزیں موجود ہیں جو ہم شریعت آل محمد بتاتے ہیں۔ تو خدا را گزارش ہے مومنات سے
کہ آپ کے لیے اسلام میں یہ جو سختی ہے یہ آپ کی عفت کے لیے ہے، آپ کی طہارت کے لیے ہے۔ اور جب خاتون محفوظ ہوتی ہے اور اصلاح شدہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاح میں آ جاتا ہے۔